اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹی وی 778 کے دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو فلسطین کے بارے میں ہے۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں تو آپ انہیں ضرور بتایا کریں کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء کرام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت اختیار رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمائی۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی تمام چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقعہ اسکلان وادی میں پیش آیا تھا جس کا بعد میں نام وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اسی جگہ کے بارے میں کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس لیے اس مقدس جگہ کو مقدس کہا تھا کہ یہ شہر شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے، جس کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری اس کے انتہا پر ہوتی ہے تو اس حالت میں حضرت بی بی مریم کا کھجور کے ایک تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات سے ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں وقوع پذیر ہوں گے اور اسی شہر کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ اسی شہر کے ایک مقام سفید مینار کے پاس تشریف لائیں گے اور اسی شہر کے یہ مقام باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام مسیحی دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر میں یاجوج ماجوج کا قتال ہوگا اور فساد کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور بالوت بھی ہے۔ فلسطین
کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکۃ المکرمہ سے پہلے یہاں بیت المقدس میں تشریف لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء کرام نے یہاں نماز ادا کی۔ اسی طرح فلسطین پھر تمام انبیاء کرام کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پر مسجد حرام بنائی گئی۔ میں نے پھر عرض کی کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسجد اقصی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ تو جب بھی جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ادا کر لی، پس وہ مسجد ہے۔ وصال حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مسائل سے نپٹنے کے لیے عسکری اور انفرادی قوت کی اعتداد کی ضرورت کے باوجود بھی ارض شام اور فلسطین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور وہاں نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے لیے حصول اور رومیوں کے جبر و ظلم سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہاں جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا۔ شہادت کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت کل حرمین جیسی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین جب نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے اور بلاد فلسطین کو الزیتون سے اور وطور سینین کو مصر کے پہاڑ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے سے استدلال کیا ہے، اور قرآن
پاک کی آیات مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ وَزِيرُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے استدلال کیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل اسی سرزمین مقدس کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات یعنی بیت المقدس کی بات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ ارض پاک ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور زیتون سے سجی ہوئی یہ پاک سرزمین نہایت ہی بابرکت ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ احباب تک جلد از جلد پہنچ سکے۔